اس گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی آپ کہہ لیں حکمت بھری سورت لقمان کے کچھ اہم پہلوؤں پر بات کریں گے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس اس سورت کی آیات ہیں اور کوشش یہ ہے کہ ان میں جو رہنمائی ہے اس کا جوہر سمجھا جائے۔ بالکل، خاص طور پر ہم حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں ہیں ان پر غور کریں گے۔ وہ دانائی کا خزانہ ہے۔ صحیح۔ اور ساتھ ہی کائنات کی تخلیق اور اللہ کی قدرت پر غور کی دعوت اور ایمان و کفر کے نتائج، ان پر بھی بات ہوگی۔ اچھا۔ مقصد صرف خلاصہ نہیں بلکہ ان پیغامات کی گہرائی اور آج ہماری زندگی سے ان کا تعلق وہ سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی گئی مشہور نصیحت سے شروع کرتے ہیں۔ اس میں سب سے بنیادی بات کیا ہے جو فوراً سامنے آتی ہے؟ جی، سب سے بنیادی نقطہ تو ظاہر ہے، توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت۔ توحید، جی۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سب سے پہلے شرک سے منع کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے، اور اسے ظلم عظیم کہا ہے، سب سے بڑا ظلم۔ سب سے بڑا ظلم، اچھا۔ اور یہ بات دراصل شکر گزاری سے جڑی ہے۔ پہلے ذکر ہے نا کہ لقمان کو حکمت دی گئی تھی تاکہ وہ اللہ کا شکر کریں۔ جی ہاں۔ تو گویا حکمت کی بنیادی یہ ہے کہ اصل مالک کو پہچانا جائے اور صرف اسی کی عبادت ہو۔ یہ تو ہوئی عقیدے کی بات، لیکن یہ نصیحتیں تو روزمرہ زندگی تک بھی جاتی ہیں نا، لوگوں سے برتاؤ تک۔ یہ پہلو بھی بہت اہم ہے۔ یقیناً، اور یہی تو اس حکمت کی خوبصورتی ہے کہ عقیدے کو عمل سے جوڑا گیا ہے۔ آگے دیکھیں تو نماز قائم کرنے کا حکم ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور جو مشکلات آئیں ان پر صبر کرنا۔ صبر کرنا، جی۔ پھر وہ معاشرتی آداب آ جاتے ہیں، لوگوں سے تکبر سے پیش نہ آنا، زمین پر اکڑ کرنا چلنا، اپنی چال اور آواز میں مطلب ایک اعتدال رکھنا۔ اچھا۔ یعنی ایک مکمل طرز زندگی۔ بالکل، اللہ سے تعلق اور بندوں سے تعلق، دونوں کا توازن۔ یہاں تک کہ اگر والدین شرک کے لیے کہیں تب بھی دنیاوی معاملات میں ان سے اچھا سلوک کرنے کو کہا گیا ہے۔ جی، مگر عقیدے پر سمجھوتا نہیں۔ بالکل نہیں، عقیدے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ یہ ایمان اور رشتوں میں ایک بڑا وہ نازک توازن سکھاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، عقیدے اور ذاتی اخلاق کے ساتھ ساتھ سورت میں کائنات پر غور کرنے کی بھی بڑی واضح دعوت ہے۔ اس کی کیا خاص وجہ نظر آتی ہے؟ جی، یہ بھی اصل میں اسی مرکزی پیغام یعنی توحید کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اچھا۔ قرآن انہیں آیات کہتا ہے، نشانیاں۔ دیکھیں نا، آسمان بغیر ستونوں کے قائم ہے، زمین میں پہاڑ ہیں تاکہ وہ ہلے نہیں، جی۔ ہر طرح کے جاندار پھیلائے ہیں، بارش سے زمین کو زندگی ملتی ہے۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کی وحدانیت کی دلیلیں ہیں۔ یعنی یہ نشانیاں ہمیں خالق کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ بالکل، یہ غور و فکر انسان کو اس کے بنانے والے کی پہچان کراتا ہے، اور پھر ایک چیلنج بھی ہے کہ یہ اللہ کی تخلیق ہے، ذرا دکھاؤ دوسروں نے کیا بنایا ہے۔ تو یہ کائنات گویا ایک کھلی کتاب ہے۔ اور اسی کے ساتھ سورت میں ایمان لانے والوں اور انکار کرنے والوں کا فرق، ان کا انجام، وہ بھی بہت واضح ہے۔ جی بالکل، ایک طرف محسنین کا ذکر ہے، وہ لوگ جو نیکی کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نماز، زکوٰۃ، آخرت پر یقین، ان کے لیے کامیابی ہے۔ جی ہاں، ان کے لیے کامیابی اور جنتیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو علم کے بغیر بس سنی سنائی باتوں یا لہو الحدیث یعنی فضول گمراہ کن باتوں کے پیچھے چلتے ہیں، تاکہ دوسروں کو بھٹکائیں۔ بالکل، اور اللہ کی آیات سن کر تکبر سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ان کے لیے پھر عذاب کی وعید ہے۔ اس میں وہ العروۃ الوثقیٰ والی بات بھی ہے نا؟ جی، بہت اہم نقطہ ہے کہ اللہ کے سامنے مکمل طور پر سر جھکا دینا، اسلم وجہہ للہ، اور ساتھ میں نیکی کرنا، یہی سب سے مضبوط سہارا ہے، العروۃ الوثقیٰ۔ یہ سب جاننے کے بعد آخر میں ایک اور بہت اہم بات آتی ہے، انسانی علم کتنا محدود ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت اہم یاد دہانی ہے۔ سورت کے بالکل آخر میں 5 چیزوں کا ذکر ہے جن کا علم صرف اللہ کو ہے۔ جی، وہ غیب کی باتیں جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ بالکل، قیامت کب آئے گی، بارش کب کہاں برسے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کی مکمل تفصیلات، کوئی کل کیا کرے گا اور کہاں مرے گا۔ صحیح۔ یہ انسان کو اس کی حد یاد دلاتا ہے، عاجزی سکھاتا ہے۔ اور اسی لیے ہمیں ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب کی ضرورت پڑتی ہے۔ جی، کتاب الحکیم کی، حکمت والی کتاب کی،
کیونکہ کامل رہنمائی تو وہی دے سکتا ہے جس کا علم کامل ہو، لامحدود ہو۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو سورت لقمان ہمیں آپ کہہ لیں توحید کی بنیاد فراہم کرتی ہے، عملی زندگی کے اخلاق سکھاتی ہے، جی کائنات میں اللہ کے نشانیوں پر غور کی دعوت دیتی ہے، بالکل۔ اور اللہ کے علم کے سامنے اپنی کم مائگی کا احساس دلاتی ہے۔ ایک طرح سے ایک مکمل پیکج ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ ایمان، عمل اور فکر کا ایک بڑا خوبصورت امتزاج ہے۔ حضرت لقمان کی مثال سے ہمیں حکمت کا عملی نمونہ ملتا ہے، جس کی شروعات شکر اور توحید سے ہوتی ہے، اور پھر وہ اچھے اخلاق، صبر، معاشرتی رویوں، کائنات کو سمجھنے اور اللہ کے علم پر یقین کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ صحیح، ایک جامع اور متوازن طریقہ زندگی گزارنے کا۔ جی بالکل۔ اچھا، گفتگو کے اختتام پر سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں غور کرنے کے لیے۔ جی ضرور۔ یہ سورت جس طرح باطنی یقین یعنی ایمان اور ظاہری عمل یعنی اخلاق و عبادات ان دونوں کو جوڑتی ہے، تو آج کی اس تیز رفتار زندگی میں ہم اس توازن کو اپنی شخصیت اور اپنے فیصلوں کا مستقل حصہ کیسے بنا سکتے ہیں؟